والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه إليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. او كما قال صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي.
ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا، کر دے میں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا، صدیق جیا او دو کردار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور آقا دیا نوکر لئی ساڈی جان بھی حاضر گئے، مدنی دیا نوکر لئی ساڈی جان بھی حاضر گئے، گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے، گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے دسیا ہے۔ آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے، آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ہر قسم دی تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات گرامی تھی۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دن در التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقائد دے اندر شامل ہے۔ اس عقیدے دا دفاع اپنے دین دا دفاع ہے، اور اگر انسان دا عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں تو دا دین محفوظ نہیں۔
یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے نو اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کو منوایا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے دا اظہار قبر دے اندر بھی ہوئے گا، حشر دے اندر بھی ہوئے گا۔ جدو بندہ قبر میں جاندے ہر بندے کو تین سوال ہونے، ان تین سوالوں میں ایک سوال ہوئے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری نبی منیا وہی کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادیانی مرزائی مرزے نو نبی منن والے اور مرزا وہ بھی قبر وچ گیا ہے، وہ دے کولوں بھی سوال ہویا ہونا ہے، کیوں بھی ہر بندے کولوں سوال ہے۔ دو ہی جواب نے، ایک جواب تے وے جنہیں دنیا تے رہ کے نبی پاک دی فرما برداری تابعداری کی تھی، وہ کہے گا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جنہیں بغاوت نہ فرمانی کی تھی وہ کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جاندا، ہائے افسوس میں نہیں جاندا۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آ جان دے بعد جیڑا بھی بندہ دنیا تو جاندا ہے قبر دے اندر او دے کولوں سوال ہوندا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ مومن ہے تے کہندا ہے نبی محمد، بے ایمان کافر ہے تے کہندا ہے لا لا ادری، میں نہیں جاندا۔ ہن مرزا بھی گیا ہونا ہے قبر دے اندر تے او دے منن والے بھی مردے نے، انہاں دیاں بھی قبراں بندیاں نے۔ ہن دو ہی گلاں نے، عقیدہ سمجھن واسطے بڑی اہم بات ہے۔ یا تے اوتھے کہنا پینا ہے نبی ایک کدوں کیا جائے گا جدو بندے دا دنیا تے رہ کے عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہوئے گا۔ تے جنہیں اس عقیدے دا انکار کیتا او قبر دے اندر اس عقیدے دا اظہار کر سکدا؟ بولو، بس انی گالی کافی ہے۔ منکرین ختم نبوت واسطے اکو سوال ہی کافی، عقیدہ ختم نبوت سمجھن واسطے ایک سوال ہی کافی ہے۔ دو ہی گلاں نے، یا تے نبی پاک نو آخری نبی مننا پینا تے یا پھر واضح جڑا دوسرا طبقہ ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، بے ایمان ہے، او دا اسلام نال تعلق پاویں انہاں دیاں اذاناں ساڈے ورگیاں ہون، نمازاں ساڈے ورگیاں ہون، ذکر و اذکار ساڈے ورگے ہون، تلاوتاں عبادتاں ساڈے ورگیاں ہون، انہاں دا اسلام نال تعلق۔ بندہ مسلمان ادو ہی رہندا ہے جدو بندے دا عقیدہ ختم نبوت مضبوط اور محفوظ ہوئے۔ حضرات آئیے اس عقیدے نو انشاءاللہ میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دیاں تقریباً قرآن پاک دے اندر 100 دے قریب آیات نے اور 200 دے قریب نبی پاک دیاں حدیثاں نے۔ لو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بطور برکت تانوں کو 10-15 آیتاں تے قرآن پاک دیاں سناواں عقیدہ ختم نبوت تے، کیونکہ تسی سارے نبی پاک دی ختم نبوت دے پہرے دار ہو، چوکی دار ہو، تے سونے دی ختم نبوت دا ذکر سن کے تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے گا۔ ایک ذکر ختم نبوت دا، دوسرا اللہ تے قرآن دیاں آیتاں، انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہوئے گا، ایمان تازہ ہوئے گا۔ بڑی محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس
بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا سونیا سی تانوں کائنات دے لوگاں واسطے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جان دے۔ جدوں پوری کائنات دے لوگاں دا ذکر آ گیا، پھر اس بات دا پتہ چلیا نبی پاک ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے نے، ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسالت دا پیغام لے کے آئے نے، اللہ دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے۔ اے آیت نبی پاک دی ختم نبوت دا پرچار کر دی نظر آندی ہے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماتے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں پہلے بھی کئی مرتبہ دسیے، اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مرتبہ کئی ایک مقامات اللہ دے قرآن دے اندر لفظ کل آئے، پھر جتنے بھی لفظ کل آئے اللہ تعالی نے کو مسئلہ سمجھائے، کہتے اللہ تعالی نے کل نال توحید سمجھائیے، کہتے اللہ نے کل نال غیرت سمجھائیے، کہتے اللہ تعالی نے کل نال پردہ سمجھائے، کہتے اللہ تعالی نے کل دے نال اخل بیت دی محبت دسی ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن شرک تو منع کیتا ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن کائنات دے لوگوں اتباع مصطفیٰ دا پیغام دیتا ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے کل دن میرے پیغمبر دی ختم نبوت بیان کیتی ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ فرمایا سونیا کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ نے کائنات دے لوگاں دا نام لے کے اپنے پیغمبر نو حکم فرمایا، فرمایا سنیو کہہ دیو اللہ اکبر، اللہ میرے رب نے اپنی عبادت دا حکم دیتا تے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا، جے نبی پاک دی رسالت دا ذکر کیتا تے ساری کائنات دے لوگاں نو مخاطب کیتا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے آیت دس دیئے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ، فرمایا سنیا کہہ دیو اے لوگو میں تواڈے ساریاں دا رسول بن کے آیا۔ اللہ نے اعلان کیوں کروایا؟ پہلے کو نبی آیا کسے بستی دا نبی بن کے آیا، وہ کسے شہر دا نبی بن کے آیا، وہ کسے علاقے دا نبی بن کے آیا، وہ کسے قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی کسے ایک ملک تے ایک ریاست دا نبی بن کے آیا۔ میرا تیرا نبی آیا سارے جگ دا نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری بات ہے نبی آندے رہے نے انہاں دے جان دے نال انہاں دی نبوت دا سلسلہ رک گیا ہے۔ میرے پیغمبر اڈ تو 1450 سال پہلوں اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے، آپ اپنے روضہ پاک دے اندر برزخی زندگی گزار دے پہنے، اس زندگی دا سانو نہیں پتا رب نو پتا ہے، لیکن میرے پیغمبر دی کائنات دے لوگوں ذات موجود کوئی نہیں، لیکن نبی پاک دی نبوت رسالت دا سلسلہ قیامت تک چلدا رہے گا۔
اے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی ختم نبوت اللہ دا قرآن بیان کر رہی ہے۔ ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت ذات جنہیں اپنے بندے تے فرقان یعنی قرآن نازل کیتا تاکہ جہان دے لوگاں نو ڈرا دیتا جائے، آگاہ کر دیتا جائے۔ پوری کائنات دے لوگاں واسطے میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا سونیا اساں تانوں جہاناں واسطے رحمت بنا دیتا۔ یہ بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ آئیے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سماعت کرنا، سینہ ٹھنڈا کرنا۔ آئیے اللہ دے قرآن نو سن کے ایمان تازہ کر دیاں جانا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ دوسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تیسرا مقام فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو اپنے رسول نو اس واسطے بھیجئے، ایسا دین دے کے بھیجئے جس دین دا سارے دیناں تے غلبہ ہو جائے، سارے مذہباں تے غلبہ ہو جائے۔ فرمایا پاویں کافر نہ پسند کر دینے، پاویں مشرک نہ پسند کر دینے، لیکن نبی پاک دے دین دا علم بلند رہے گا۔ اللہ نے اس دین نو غلبہ عطا کرنے، اے سارے دیناں تے میرے پیغمبر دے دین دا غلبہ نبی پاک دی ختم نبوت دی دلیل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام سماعت فرمانا، سینہ ٹھنڈا کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے سنیا او دے تے ایمان لے کے آئے جڑا اسی تواڈے تے نازل کیتا تے تواڈے تو پہلے نبیاں تے نازل کیتا تے آخرت تے یقین رکھ دینے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک تے جو نازل کیتا ہے او دا بھی ذکر کیتا تے جڑا آپ تو پہلے نبیاں تے نازل ہویا او دا بھی ذکر ہے۔ تے آپ نے اللہ نے قرآن پاک نے اندر فرمایا سونے او لوگ آخرت تے یقین رکھ دینے۔ اگر نبی پاک دے بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے اللہ کہندے پہلیاں تے بھی ایمان رکھ دینے تے بعد آلیاں وے تے بھی بولو اے ذکر آیا۔ اے دے تو پتہ چل رہا ہے نبی پاک دے آن دے بعد ان آخرت دا دن آنا ہے، نبی آنا ہن قیامت آنی ہے، کو نواں نبی آنا نہیں آنا۔ لو ایک اور مقام رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا نبی اسی تانوں شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا۔ سونے اسی تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا۔
اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا جدوں سورج چڑھ جائے تے پھر روشنیاں دی لوڑ رہندی ہن میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا سورج طلوع ہو گیا ہے نبوت دی ضرورت کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کے آئے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا سونیا اڈ دے دن تواڈے تے اسی تواڈا دین مکمل کر دیتے تے اپنی نعمت نو پورا کر دیتے تواڈے واسطے پسند کیتے تے دین اسلام پسند کیتا ہے دین بھی مکمل تے نبوت بھی دین بھی مکمل تے نبوت بھی مکمل اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا آخری مقام سناواں تے میں تانوں کو 10-15 حدیثاں سنا کے گل لگے چلاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ تعالی نے عالم ارواح دے اندر تمام نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کر لیا اللہ فرماندے نے میرے نبیو میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں ہڈ ختم نبوت دی گل کل 7 ستمبر گزری ہے پورے پاکستان دے اندر بھابیاں دیوبندیاں بریلویاں اللہ اکبر اللہ ختم نبوت دا دن عقیدے ختم نبوت دا دن منائے جلسے کیتے نے کانفرنساں کیتیاں نے ایک جلسہ تیرے پاکستان دے اندر ہوندا ہے ختم نبوت دے عنوان تے ایک جلسہ ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر ہو رہے تے عنوان ختم نبوت ہے ہڈ ختم نبوت دا عنوان بیان ہوندے کوئی جناب خطیب لاہور تو آندا ہے کوئی گجرالے تو آندا ہے کوئی کتوں آندا ہے جی تسی کی بیان کرنے عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ کرنے میں قربان جاواں آج جلسہ ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ سن والے رب دے نبی نے تے ختم نبوت دے جڑا بیان کرن والے عرشاں والا رب ختم نبوت دا کی دا بیان کرن والا عرشاں والا رب اللہ فرماندے نے میرے نبیو میں تواڈے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیواں تسی دنیا تے چلے جاؤ اپنی نبوت تے رسالت دا سکہ چلا رہے ہو اس سے دوران میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءکم رسول پھر ساڈا رسول آ جائے پھر آمینہ دا لال آ جائے پھر عبداللہ دا چن آ جائے پھر صدیق دے آقا آ جان پھر بلال دے پیر آ جان اللہ اکبر اللہ پھر تساں کی کرنے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے تسی اپنیاں رسالتاں چھڑ دینیاں نے اللہ جی کی کرنے فرمایا نبوتاں چھڑ کے میرے پیغمبر تے ایمان لے کر کے آنے میرے پیغمبر دیاں مدداں کرنیاں نے اے میرے نبیو میں نوں دسو نا کیا اس باب دا اقرار کر دیو تے سارے کہندے نے قالو اقررنا قالوا اقررنا قالوا اقرر اللہ جی اسی سارے اقرار کرنے ہو اسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلاواں گے اللہ اکبر اللہ تیرے نبی دے تابع ہو جاواں گے تیرے نبی تے ایمان لے کر کے آواں گے ہن گل سمجھانا چاہنا میں او جڑے نبی سن او عالم ارواح دے اندر موجود سن نہ وعدہ کیتا سی پھر نبی اپنے وعدے تو مکر سکدا اے نبی نالو وڈا وعدے دا وفادار کوئی ہو سکدا
اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنے نبیوں کو وعدہ لیا، پھر اس وعدے دی تکمیل کروائی۔ اللہ اکبر، اللہ معراج والی رات اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ذات جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، نبی پاک فرماتے نے میں پہنچیا مسجد اقصی دے اندر، اتھے باقی نبیاں اپنیاں سواریاں بنیاں، میں بھی اپنی سواری نو بن دیتا ہے۔ اینج نبی صفاں بڑھا کے کھڑے نے، نبی 17 بڑھا کے کھڑے نے، اے آج سوچاں وچ گم نے کون ہے جڑا آج امام الانبیاء بنے گا؟ کوئی کہندا ہے آج آدم امام الانبیاء بنن گے، کوئی کہندا ہے نوح پیغمبر امام الانبیاء بنن گے، کوئی کہندا ہے آج ابراہیم پیغمبر امام الانبیاء بنن گے، لیکن جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں جبریل نے میرے محبوب دی کلائی تو پکڑے مصلی امامت تے کھڑا کیتے تے قیامت تک آن والے لوگاں نوں دسے جتے سونا محمد ہوئے اتھے کوئی نبی بھی مصلی تے کھلو سکدا، اوتے کوئی نبی بھی مصلی تے نہیں جے کھلو سکدا۔ میرے پیغمبر نے نبیاں نو 2 رکعتاں پڑھائیاں نے، جڑے نبی سن عالم ارواح دے اندر بھی موجود سن تے مسجد اقصی دے اندر بھی موجود سن تے مرزا کانا اوتھے، بولو مرزا کانا اوتھے، اور جڑے نبی سنے انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے، جڑے نبی سنے انہاں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے۔ اللہ ہن تو سوال کرو گے درجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے زندہ آسماناں تے اٹھا لیے، انہاں دا معاملہ کیے کیا وہ قرب قیامت آن گے اپنی نبوت چلان گے اپنی رسالت چلان گے؟ نانا، میرے پیغمبر نے فرمایا مسلم دی روایت ہے، آپ فرماندے نے قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک مسجد دے مینارے تے نزول ہوئے گا، فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھ کے اترن گے، اللہ اکبر، اللہ ہے نے کر کے مسجد دے اندر داخل ہون گے نا، تے لوگ جناب صفاں بڑھا کے کھڑے ہون گے، امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھن گے مصلی تو سیڈ تے ہو جان گے، حضرت جی آڈو تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے پیغمبر ہو، آؤ سانو نماز پڑھاؤ، ساڈے امام بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی آج نماز تو پڑھائیں گا، اسی میں نماز پیچھے پڑھاں گا، کیونکہ آج میں امام نہیں بن کے آیا، آج میں محمد دا غلام بن کے آیا وام۔ اللہ اکبر، اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دلوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول نے تے خاتم النبی نے۔ مفسرین نے تفسیر کر دیاں بڑیاں سونیاں گلاں لکھیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے پیغمبر نو 3 پتر دیتے نے تے 3 بیٹے سن بلوغت تے پہنچن تو پہلے ہی اپنے کول بلا لینے۔ اللہ اکبر، اس واسطے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے نو کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نے۔ اللہ نے میرے پیغمبر دے بیٹیاں نو چھوٹی عمر ہی واپس بلا لیے، کیوں؟ کوئی سوچ نہ لوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسحاق نبی بنے، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی بنے، حضرت
حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی بنے، کو باپ دے اندر آن والا اے نہ سوچ لوے کہ محمد دنیا تو چلے گئے نے تے ہن انہاں دے بیٹے نو نبوت مل جائے گی۔ اللہ فرماندے نے سونیا سانو تیری اے تیرے پتراں دی جدائی دی تکلیف برداشت ہے، لیکن تیری ختم نبوت حرف برداشت۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے ختم نبوت دے عقیدے دے معاملے دے اندر کوئی شک بھی پیندا سی رہن دیتا، ہاں بولو رہن دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ ختم نبوت دا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے نو رب تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے۔ اور حضرات آئیے غور کرنا، میرے ذہن وچ ایک بڑی پیاری حدیث آ رہی ہے، میں تانوں سناواں، تہاڈا امام دادا ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت رباط بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام دے کڑوں سوال کیتا گیا، سونے ہو تسی کدوں دے نبی ہو، کدوں دے اللہ دے نبی ہو؟ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، میرے صحابہ میں ادوں دا اللہ دے ہاں نبی لکھیاں جدوں خود تک حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی۔ تے نبی پاک نے اتھے حدیث پاک دے الفاظ نے آپ فرماندے نے، انی عند اللہ کی مکتوب انا خاتم النبی۔ اللہ تعالیٰ نے ادو ہی مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ ادھر ویکھے آڈے میرے پیغمبر السلام نے فرمایا اے دنیا تے جو کچھ بھی ہونا سی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ ایک کتاب دے اندر لکھ دیتا ہے۔ وہ کتاب اللہ دے عرش تے رب دے کوڑے محفوظ ہے۔ اللہ کو اکبر، حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جو جو ہونا سی اس کتاب دے اندر لکھیا گیا ہے۔ کہ لکھیا کس انداز نال؟ اللہ فرماتے نے نون والقلم وما یسطرون، فرمایا سونیا سانو قسم قلم دی جو لکھ دیے۔ اللہ اکبر، میں کہہ سکنا ہے فیصلہ آبادیوں مدن پوریوں جتے قلم نے زمین لکھی ہونی ہے، جتے قلم نے آسمان لکھیا ہونے، جتے قلم نے سمندراں دی گہرائی لکھی ہونی ہے، جتے قلم نے پہاڑاں دی مضبوطی لکھی ہونی ہے، جتے قلم نے چاند دی چاننی لکھی ہونی ہے، جتے قلم نے سورج دی روشنی لکھی ہونی ہے، اوتھے قلم نے میرے محمد نو خاتم النبیین لکھیا ہے۔ اوتے قلم نے میرے محمد نو خاتم النبیین لکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ پڑھو نا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ جرأت نال بولو، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو۔ ذلی آبروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر کی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تھے اصول جتنے آپ
کے سخن میں نظم کھو گئے گئے، نظم کھو گئے گئے، بھی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے، ختم ہو گئے گئے۔ اونچی کو سبحان اللہ۔ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے گئے، نظم ہو گئے گئے، بھی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے گئے، ختم ہو گئے گئے۔ بات حرف آخر، بات حرف آخر، ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ گونج وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہن قیامت آنی ہے کو نبی آنا، اللہ نے سونے نو ادوں ہی ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا سی جدوں ہلے تک رب تعالی نے حضرت آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی۔ وآدم فی طینتہ، میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت آدم ہلے تک مٹی دے اندر سن، اللہ نے مینوں ادوں ہی خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ پھر ذرا محبت نال کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، اللہ صدقے جاواں، اے ایسا کیتا ہے عالم ارواح دے اندر بھی بیان ہویا تے ادوں بھی اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دے عقیدے نو لکھ دیتا جدوں ہلے تک کچھ بھی کوئی نہیں سی۔ تے یاد رکھیا جے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے بخاری مسلم دی، اللہ اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن لوگ انج چلدیاں حضرت آدم کولے جان گے، جواب مل جائے گا حضرت نوح علیہ السلام